اور جب کہا عیسیٰ بن مریم نے کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں جو تم سے پہلے کتابیں آئی ہیں، اور ایک خوشخبری بھی دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، پوچھا کہ ہمیں اپنے متعلق کچھ خبر دیجیے۔ مراد تھا فضائل بیان کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اس وقت دعا کی تھی کہ اس کو آباد کرنے والا ایک بندہ بھیجنا جو تیرے اس گھر کو آباد کرے۔ دعا ہو گئی۔ پھر جتنے صحائف، جتنی کتابیں آسمانوں سے نازل ہوئیں انبیاء پر، ان سب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا۔ پھر مزید عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو، اپنی امت کو آگاہ کر دیا تھا کہ میں ایک خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے شروع سے چلے آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کوئی عام آمد نہیں تھی۔ آپ احادیث کا مطالعہ کریں نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ دودھ پلایا جاتا تھا بچوں کو، آج کل بھی ہے، ماں کا دودھ نہ پیے تو کوئی کسی اور کا پلا دیتے، اور صحیح عربی زبان، عربی ماحول کے لیے دوسرے علاقوں میں بھیج دیا کرتے تھے کہ دودھ بھی پئیں گے اور صحیح معنوں میں جو عرب کا ماحول ہے اس ماحول کے اندر بھی ڈھلیں گے۔ اب چونکہ بچہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جو دائیاں ہوتی تھیں وہ دودھ پلانے کے لیے رضامند راضی نہیں تھی، اور وجہ بھی بتلاتی ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ ان کے ورثاء، ان بچوں کے والدین کیسے ہیں، ان سے کوئی اچھی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ نہیں کہ کوئی ان کے دودھ پلانے کے بدلے میں ہمیں مال ملے گا۔ یہی ان کا جو کام ہی ہوتا تھا، دودھ پلائیں گے اور پیسے خرچہ لیں گے۔ جب پتہ چلتا تھا کہ یہ یتیم ہے، کوئی بھی نہیں لیتا تھا۔ حلیمہ ہے، بڑا مشہور ہے، انہوں نے دودھ پلایا، ان کے ساتھ ساری سہیلیاں ہیں، وہ بچے لے رہی ہیں، اور انہوں نے کوئی بچہ بھی نہیں لیا، اور کوئی بچہ ہے ہی بھی نہیں جو لیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کو یتیم سمجھا جا رہا تھا۔ وہ آخر کار اپنے
خاوند سے کہتی ہیں کہ ہم ویسے ہی جا رہے ہیں، خالی جا رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کیوں نہ اسی کو لے لیں؟ خاوند نے بھی کہا بالکل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بہتر کر دے، اس کی وجہ سے برکتیں اسی کی وجہ سے نازل ہو جائیں۔ لے لیا۔ اس سے بھی پہلے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی والدہ، ان کو خواب آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ، ان کو مجھے خواب آیا ہے، میں نے ایک نور دیکھا ہے، روشنی دیکھی ہے، جسے شام جو ہے پھول روشن ہو گیا ہے۔ یہ خواب علاقے والوں کو بھی سنایا گیا تو اور مزید چرچے شروع ہو گئے، اور اسی وجہ سے جب حدیث میں آتا ہے نا کہ اسلام ختم ہوگا، شام کے علاقوں میں اسلام پھر بھی ہوگا، اسی کی وجہ سے، اسی خواب کی وجہ سے۔ علاقہ شام کی اپنی فضیلت ہے۔ بچہ لے لیا، خیمے میں گئے۔ اس سے پہلے جب آ رہے تھے نا قافلے کے ساتھ، وہ ایک گدھا پر سواری کی کرتے تھے، گدھا یا گدھی پر۔ کہتی ہے میں گدھی پر آئی، جب آ رہے تھے تو میری گدھی اتنی سست تھی کہ پورا قافلہ پریشان تھا میری وجہ سے، پیچھے رہ جاتی ہے، پھر کھڑا ہونا پڑتا ہے، پھر وہ آتی ہیں، ساتھ ملتی ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ دودھ نہیں ہے، قحط سالی ہے، کچھ کھائیں گے تو دودھ بنے گا اور بچہ پیے گا۔ کہتی ہیں کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ابھی بچے ہیں، ہم لے لیا، خیمے میں چلے گئے تو دودھ باہر آیا۔ پھر اچانک ہمارے دل میں خیال آیا کہ وجہ کیا ہے کہ پہلے دودھ ہم نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، کچھ پیا بھی نہیں ہے، دودھ باہر آیا۔ اور ذہن میں ایک بات آ گئی، اللہ خیر کرے۔ پھر قافلے سے جب گھروں کے واپس جانے لگے، اسی گدھی پر سوار، اور وہ گدھی جو پہلے سب سے اینڈ پہ ہوتی تھی اب وہ سب سے آگے ہے۔ ساتھ والے پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، یہ تو وہی نہیں جس پر آئے تھے، اب اس کو کیا ہو گیا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی اور آمد کے وقت بھی ماحول تھا، کوئی عام آمد نہیں تھی، خوشیاں تھیں۔ جو کافر تھے نا، کافر بھی، ابو لہب جیسے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سنا تو لونڈیوں کو آزاد کر دیا خوشی کے اندر۔ یقیناً ہر مسلمان، وہ تو کافر تھے نا، ہر مسلمان جس کے دل میں ذرہ بھی ایمان ہے، اسے سب سے زیادہ خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہماری ساری خوشیوں کا محور اور مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان سے بڑھ کر ہمیں دنیا کی کسی چیز سے بھی محبت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، جس شخص کے دل میں مجھ سے زیادہ کسی بھی چیز کی محبت پیدا ہو گئی وہ ایمان سے خالی ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ فرمایا اس وقت تک کوئی شخص اپنے آپ کو مومن نہیں کہلوا سکتا جب تک مجھ سے میری محبت اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنی جان سے اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے زیادہ محبت کرنا شروع نہ کرے، اتنے تک وہ اپنے آپ کو مومن نہیں کہلوا سکتا۔ یہاں تک ہم سب ٹھیک ہیں، یہاں بیٹھا کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ولادت، پیدائش
اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ مجھے خوشی نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان ہی کہتا۔ مسئلے بنتے ہیں آگے جا کے ان خوشیوں کے اندر، اس جب خوشی کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، وہاں کچھ ایسے اعمال ہم کر بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ محبت بجائے اس کے کہ رحمت کا سبب بننے، زحمت بن جاتی ہے۔ کرتے محبت ہیں لیکن اس محبت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی صرف سوچ، ایک سوچ اپنے دل کے اندر ایسی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ہماری محبت کو ضائع کر دیتا ہے۔ بظاہر ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصلاً وہ محبت نہیں ہوتی، وہ محبت ایسی محبت نہیں ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، جو اللہ چاہتے تھے کہ میرے اس بندے کے ساتھ ایسی محبت ہونی چاہیے ساری زندگی۔ ہم اپنے کسی عمل کو محبت بنا کر پیش کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ثواب ملے گا، بعض وہ گمان ہو سکتے ہیں، ثواب نہیں ہو سکتا۔ ان بعد الظن اسم، اور بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، چاہے ہمیں اچھا کیوں نہ لگ رہے ہیں، گمان کتنا ہی اچھا کیوں ہمیں نہ لگ رہا ہو، لیکن یاد رکھیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ بعض اکثر جو گمان ہوتے ہیں، سوچ ہوتی ہے، وہ ہماری غلط ہوتی ہے، گناہ ہوتی ہے۔ پھر کرنا کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہونے سے پہلے ہیں، تو ہمیں بھی چرچا کرنا چاہیے۔ یہ ہے رسولوں پر ایمان، جو اب بات شروع ہوئی ہے کہ رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کیسے منائیں؟ ایمان کا حصہ ہے نا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری نہ ہوگی تو ولادت کی خوشی کیا ہوگی؟ جب ولادت کی خوشی ہمیں نہیں ہے تو ہم کیسے اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ تو اصل محبت ہے کیا؟ اصل خوشی ہے کیا؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے فضائل بھی بڑے سنے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے اوپر بھی ایک روایات پڑھے نا، کافر بھی بڑی تعریفیں کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسے تھا، ان کا قد کیسا تھا، ان کی رنگت کیسی تھی، سارا کچھ غیر مسلموں کے منہ سے لکھی گئی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی پر ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے، مسلمان کیا کافروں کی زبانی لکھی ہوئی ہے۔ تو ان کی ولادت کی خوشی ہمیں کیسے نہیں ہوتی؟ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمیں خوشی نہیں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، صرف مدینہ میں آمد تھی، مدینہ پہلی مرتبہ آنا تھا، انصار جو تھے، انصار کی بچیاں راستے میں بیٹھی ہیں اور وہ اشعار پڑھ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مدینے تشریف لائیں گے، طلع البدر علینا، عربی اشعار پڑھ رہی ہیں، استقبال ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں، پہلی مرتبہ۔ یہ ساری چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں جس سے ہمارے ذہنوں کے اندر ایک خاکہ سا بن رہا ہے کہ ایسے خوشی منانی چاہیے،
ایسے کام کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جیسے انصار کی بچیوں نے استقبال کیا، ہمیں بھی استقبال کرنا چاہیے۔ یہ سوچ اب ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو رہی ہوگی، لیکن یہ یاد رکھنا، انصار کی بچیوں نے جیسا یہ استقبال کیا تھا، عربی اشعار پڑھتے، احادیث، کتب احادیث کے اندر بھرا ہے، مل جائے گی آپ کو یہ بات۔ لیکن تھوڑا یہ بھی دیکھیں کہ انصار کی بچیوں نے مدینے آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اشعار پڑھے، استقبال کیا، خوشی منائی آمد کی، تو مدینہ کتنا عرصہ رہے، کتنے سال مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے؟ کیا اس دن کے بعد دوبارہ وہ دن نہیں آیا تھا؟ 12-13 سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، پہلے دن استقبال آمد کی خوشی منائی جا رہی ہے، تو وہی ہر سال 12-13 مرتبہ آیا۔ اس کے بعد کسی انصار کی بچی نے اس طرح ماحول نہیں بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے تھے، اس وقت مدینہ والوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی بھی نہیں تھی، ابھی تو پہلا دن تھا۔ تربیت سے پہلے وہ جیسے مرضی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، مدینہ والوں کی تربیت کی، ان کو ایمان سمجھایا، ایمان کے ارکان سمجھائے کہ رسولوں پر ایمان کیسا ہوتا ہے، آپ نے یہ کام کرنے ہیں کہ نہیں کرنے، سارا کچھ بتلا دیا۔ اس کے بعد احادیث بھری پڑی ہیں، کوئی ایک روایت بھی نہیں ملے گی کہ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ خوشی کا دن منایا گیا ہو۔ کیوں؟ تربیت ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر دی کہ یہ دین نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نہیں ہے۔ یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا محبت کا اظہار ہوگا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جس کسی نے بھی میرے دین کے اندر کوئی نیا کام جاری کیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی، نیا کام دین سمجھ کر اگر کرے تو وہ عمل مردود ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ دین میں نیا کام، اب دین جو ہے وہ تو اللہ اور رسول نے بتلا دیا، جو دین شروع سے ہے وہ اب تک ہے، سارے کا سارا جیسے بتلایا گیا اسی طرح چلا آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب اگر ہم کوئی بھی نیا کام جاری کرتے ہیں، بظاہر ہمیں اچھا لگ رہا ہو، تو اس کو تھوڑا سا مینشن تو کرو، تھوڑا ملائیں کہ کیا یہ دین کے ساتھ ملتا بھی ہے کہ نہیں، اس عمل کے متعلق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ نہیں، اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اچھا، ان سب باتوں کو چھوڑو، جتنا دین ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے، قرآن بھی بھرا پڑا ہے، احادیث بھی بھری پڑی ہے، جتنے اعمال ہمیں بتلائے گئے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کا اظہار کرنا ہے، آپ نے صحابہ کرام سے اس طرح محبت کا اظہار کرنا ہے، یہ کام کرنا اللہ کے نبی خوش ہوں گے، وہ کام کرنا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، جتنے کام ہمیں بتلائے گئے ہیں کیا ہم نے وہ سارے کام کر لیے ہیں؟ جو اب اضافی کاموں کی باری آ گئی ہے، کوئی وہ کام مکمل ہم نے کر لی، ہم نے ساری سنتیں پوری کر لی ہیں، کیا وہ دوسرے نئے کام شروع کر دیں کہ سنتیں جو تھیں ہم نے پوری کر لی ہیں، چلو ہر روز نہیں، کوئی زندگی میں ایک بار ان کو کر لیا ہے، کتنی سنتے ہیں ہم نے کوئی ان کو پورا نہیں کیا، لیکن نئے سے نئے کام شروع کر رہے ہیں، جیسے
ان سے زیادہ ان کا ثواب ہے۔ پہلے جو دین نازل ہوا ہے آسمانوں سے اس پر تو پورا عمل کر لیں، بعد میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ بھی کام کرتے ہیں اور وقت پھر بھی بچ جاتا ہے ہمارے پاس، تو پھر آپ کی مرضی ہے، جو مرضی کرو۔ جو اصل دین ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ 5 نمازیں ہیں، مسجد میں آ نہیں سکتے، نمازیں پڑھ نہیں سکتے اور جلوسوں پہ بھاگے ہوئے۔ نماز پہلے نازل ہوئی تھی، یہ سارے کام یہ پہلے نازل ہوئے تھے۔ نماز کے لیے وقت نہیں ہوتا، روزہ رکھنے کے لیے بہانے ہیں، معدہ خراب، دوائی چل رہی ہے، زکوٰۃ دے نہیں سکتے، مال کم ہو جائے گا، اور باقی سارے کام جن کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ پہلے شروع ہوا تھا، یہ بات جلوس پر آ جاتی ہے، پہلے شروع ہوا تھا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، محبت کا ایک اظہار ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان وہی ہوا جو آج بتوں والا حساب ہے۔ یہ جب بت بنائے تھے کس سوچ پر بنائے تھے؟ ہم ان کی عبادت کریں گے، کوئی یہ سوچ نہیں تھی۔ سوچ یہ تھی کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ فوت ہو رہے ہیں، ان کے مجسمے بنا لیتے ہیں، گھروں میں رکھ لیں گے، عبادت گاہوں میں رکھ لیں گے کہ ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی عبادت یاد آئے۔ بت بنائے تھے اس وجہ سے کہ ان کو دیکھیں گے تو ان کی عبادتیں ہمیں یاد آئیں گی، ذہن میں آئیں گی کہ یہ کتنے اللہ کے نیک بندے تھے، تو ہم بھی اسی طرح کرنا شروع کریں گے۔ اس وقت کے لوگوں نے تو یہ ذہن رکھ کے کیا، لیکن بعد میں آنے والی نسلیں کنورٹ ہوتی ہوتی ان کو الہ معبود تک لے گئے۔ تو یہ کام بھی، یہ میلاد کے نام پر جو کیا جاتا ہے، خوشی کے نام پر جو کیا جاتا ہے، یہ شروع ہوا تھا کہ محبت کا ایک اظہار ہے، لیکن اب یہ محبت کا اظہار نہیں رہا، یہ دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اب 2 فیصلے ہیں ان کے، جو جلوس پر میلاد کا جلوس نکالتے ہیں خاص ربیع الاول کے مہینے میں، جو اس جلوس میں شروع چلتا ہے یا جو ایسا کام کرتا ہے، جیسے آج کل لائٹیں لگائی گئی ہیں، جو گھروں کو روشن کریں گے، لائٹس لگائیں گے اور جلوس نکالیں گے اور ہمارے ساتھ چلیں گے، محفلیں بنائیں گے، اس پر صرف 2 نظریے آج قائم ہو چکے ہیں کہ یہ جو ایسا کام کرتے ہیں وہ ہیں عاشق رسول، جو ایسا کام نہیں کرتے وہ عاشق رسول نہیں، وہ منافق ہے۔ یہ 2 نظریے ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی نظریہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن اپنے بڑوں سے، اکابر سے پوچھیں، یہی بات ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، سبھی تو خوشیاں منا، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو خوشیاں ایسی مناتے ہیں وہ تو عاشق ہیں، اور جو ایسی خوشیاں نہیں مناتے وہ صرف ابلیس ہے اور کچھ نہیں۔ اظہار شروع ہوا تھا، اب یہ دین بن گیا ہے۔ اور میں یہ بھی بتلا دوں، آج کل یہ جلوس نکالے جاتے ہیں، واللہ محبت کے اندر نہیں نکالے جاتے، صرف وہابیوں کو ساڑنے کے لیے، چلانے کے لیے منائے جاتے ہیں۔ نئے سے ہر سال نئے سے نیا کام ہوگا۔ اب پچھلے سال جلوس کے اندر ایک عورت، ایک لڑکی کو تیار کر کے جلوس کے اندر لایا جا رہا کہ یہ حور ہے، یہ دنیا میں حوریں آئی ہوئی ہیں، یہ دین ہے۔ اب یہ اس طرح یہ نوبت کیوں آئی کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو چلانا ہے تاکہ اور سڑے، ہم نے نہیں سڑنا۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ جو کام کر رہے تھے، جو کام صحابہ کرام نے ہمیں بتلائے ہیں، پہلے ہم ان کو تو پورا کر لیں، پھر آپ کی طرف توجہ ہوگی۔
اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس طریقے کے مطابق زندگی گزارو، یہ ہے رسولوں پر ایمان۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 73 فرقے بنیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ سوال کیا ایک فرقہ وہ کیسا ہوگا، اس کی کوئی علامت، کوئی نشانی؟ فرمایا وہ صرف، اب نشانی سن لیں، وہ طبقہ ہوگا جس کا صرف منشور، جس کا دعویٰ کیا ہوگا، جتنا اللہ کے نبی نے کہا، جتنا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں فرما دیا کہ یہ کرنا ہے وہ کریں گے، جس سے منع کیا منع ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اضافی کام نہیں کریں گے، وہ فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی جتنا مرضی بڑا دعویٰ کرنا شروع کر دے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ 73 فرقوں میں سے 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہوگا، جنت میں جانے والا صرف ایک ہوگا جو راستے پہ چلے گا، کس کے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ راستے پہ چلے گا، جتنا اللہ نے فرمایا اس پر عمل، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا عمل۔ اب اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، اپنے اعمال دیکھیں، کیا ہمارا ہر کام آپ کو حدیث میں ملے گا؟ آپ اسی کام کو لے لیں، یہ میلاد کے جلوس کو لے لیں، آپ کسی ایک حدیث میں یہ جلوس کا نام دکھا دیں، حدیث کو چھوڑیں۔ بعد میں آنے والے جو امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، ان چاروں میں سے کسی ایک کی کتاب میں میلاد کے جلوس کا نام دکھا دیں، نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے یہ تعلیمات دی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر صرف وہ کام کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، نمازیں پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرو، اس کی خوشی میں چہروں پر داڑیاں ہونی چاہیے ہماری، اس کی خوشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طریقے اپنائیں، سارا کچھ کریں، تب جا کے پتہ چلے گا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت لفظوں کے ساتھ کی گئی محبت نہیں ہوتی، عمل سے بنتی ہے، عمل سے دنیا بنتی ہے نا، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل جیسے آپ کے ہوں گے آپ کا وہی لکھا جائے گا۔ اگر آپ کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں تو اللہ کی قسم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ اگر آپ کا عمل کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میل نہیں کرتا، میچ نہیں کرتا، آپ سچے عاشق رسول نہیں ہیں، صرف دعویٰ ہے۔ اور یہ دعویٰ یہودی بھی کرتے تھے۔ کیا اس وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان تھے، جو مسلمان نہیں تھے، کیا وہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ابو لہب ہے، خوشی کے اندر 2 لونڈیاں آزاد کر دیتا ہے، اس کو خوشی نہیں تھی؟ کیا وہ خوشی جو زبانی خوشی ہے، کیا وہ خوشی اس کو جنت ملے گی؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ حالانکہ خوشی اس نے بھی منائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بد دعا دے رہے ہیں، اس کے ہاتھوں کو برباد کر رہے ہیں، خوشی اس نے بھی منائی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے رسولوں پر ایمان نہیں لے کے، وہ رسولوں پر ایمان نہیں لے کے آیا تھا۔ زبانی جو بھی کہتے ہیں، اگر ایمان آپ کا ہے تب زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔